وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسنين وعلى آلك وأصحابك يا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین. حمد و صلاۃ کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین و ناظرین، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوات والتسلیمات کی نگاہ عنایت سے جمعۃ المبارک کی متبرک ساعتوں میں مجھے اور آپ کو مسجد شریف کی حاضری نصیب ہو رہی ہے. دعا فرمائیے اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات گرامی قدر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. سو آج کی گفتگو میں آپ علیہ السلام کے اخلاق مبارکہ اور خلق عظیم کے حوالہ سے چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یاد رکھیں، انسانوں کے لیے سچی گواہیاں دیتے رہتے ہیں اور ایک سچے مسلمان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کے مطابق بات کرے، سچ بولے، حق بیان کرے. لیکن کائنات کی جتنی بھی سچی گواہیاں ہیں، ان گواہیوں میں اتنی سچی گواہی کسی کی نہیں ہے جتنی سچی گواہی اللہ جل جلالہ کی ہے. رب کی گواہی سے سچی گواہی کسی کی نہیں ہے. اب امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے کمال کے لیے، انسان کی بلندی کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے،
انسان کی سیرت کے حسن کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. یہ دو چیزیں ہوں، باقی کچھ بھی نہ ہو تو انسان کامل ہے، اور اگر سارا کچھ ہو یہ دو چیزیں نہ ہوں تو انسان نامکمل ہے، وہ انسان کامل نہیں کہلا سکتا. پہلی چیز علم. علم نور ہے، علم روشنی ہے. علم انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز بتاتا ہے. علم کے ذریعے انسان یہ جان سکتا ہے کہ اس نے کس کس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کس کس چیز کو اپنی زندگی سے الگ رکھنا ہے. پہلی چیز علم، اور دوسری چیز اس علم کے اوپر عمل. یہ جو علم کے اوپر عمل ہوتا ہے اس سے کردار بنتا ہے، اس سے انسان کی سیرت بنتی ہے، اس سے انسان کے اخلاق ترتیب پاتے ہیں. اب یہ دو باتیں ذہن میں آ گئی ہوں تو سمجھیے امام راضی فرماتے ہیں جب حضور علیہ السلام کے علم کی بات ہوئی تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے محبوب، اللہ جل جلالہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ بتا دیا، اس سارے کا علم عطا فرما دیا جو آپ نہ جانتے تھے. وہ سارا اللہ تعالی نے آپ کو علم عطا کر دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور یہ علم، اور اتنا وسیع علم، یہ آپ کا اللہ کی ذات کی طرف سے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ علم کی صورت میں رب تعالیٰ نے آپ پر فضل عظیم فرمایا. اب حضور کا جو علم پاک ہے اللہ نے اسے قرآن مجید میں کیا کہا؟ فضل عظیم. کیا کہا؟ فضل عظیم. اب حضور کے اس علم پر عمل کی بات آئی، آپ کے کردار کی بات آئی، آپ کی سیرت کی بات آئی تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق عظیم کے رتبہ پر فائز ہیں. خلق، بس دو جملے آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. اللہ نے حضور کے علم کو فضل عظیم کہا، حضور کے عمل کو خلق عظیم کہا. تو جس ذات پاک کے علم کو اللہ رب العزت فضل عظیم کہے، ان کے علم کے ساتھ کسی کی برابری نہیں ہو سکتی. اور جس ذات کے خلق، جس ذات کی سیرت، جس ذات کے عمل، جس ذات کے اخلاق کو اللہ جل جلالہ خلق عظیم کہے، ان کی سیرت، ان کے کردار پر لوگ لاکھ کوشش کر لیں اعتراض نہیں کر سکتے. کیوں؟ گواہی اللہ کی ہے. تو یہ دو چیزیں انسان کو کامل بناتی ہیں، علم اور عمل. حضور کا علم بھی فضل عظیم ہے اور رحمت عالم کا عمل خلق عظیم ہے. حضرات گرامی قدر، یہ سب سے بڑی گواہی ہے، یہ سب سے سچی گواہی ہے. اس سے اوپر کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی. لیکن اپنے ایمان کو، اپنے جذبات ایمانی کو تازگی دینے کے لیے کچھ اور گواہیاں جو آقا کریم علیہ السلام کے علم مقدس اور حضور کے عمل مبارک کی عظمت کو بیان کرتی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا. دیکھیے، انسان کا سب سے قریبی رشتہ
وہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں زوجین کا تعلق بیان کیا. کہا تم ایک دوسرے کا لباس ہو. بیوی خاوند کے لیے لباس، خاوند بیوی کے لیے لباس. تم ایک دوسرے کا پردہ ہو. یعنی یہ تعلق ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ قریبی تعلق ہے، کلوز تعلق ہے. اس تعلق کے اندر کوئی خفا نہیں ہوتا، کوئی چیز اوجھل نہیں رہ جاتی، کسی چیز کا پردہ نہیں رہ جاتا. دونوں ایک دوسرے کو خوب سمجھتے ہیں، خوب جانتے ہیں. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مکرمہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوتا ہے، اے ام المومنین بتائیے تو صحیح کہ سرکار کے اخلاق کیسے تھے. یعنی یہ بہت قریب کا رشتہ ہے نا. آپ بتائیں کہ حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کا کردار کیا ہے، حضور کا عمل کیا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا لوگوں کے ساتھ طور طریقہ انداز کیسا ہے. اللہ اکبر. ام المومنین نے جواب کیا دیا؟ کہا مجھ سے سوال کرنے والے کیا تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ مجھ سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھ رہے ہو، کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ کہا جی قرآن تو پڑھا ہے، روز پڑھتے، کیوں نہیں پڑھا؟ فرمایا اگر قرآن پڑھا ہے تو ایک جملہ سمجھ لو، کانا خلقہ القرآن، حضور کا کردار، حضور کے اخلاق، حضور کی سیرت، حضور کا عمل سمجھنا چاہتے ہو تو الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کی عملی تفسیر تمہیں مصطفیٰ کریم کی ذات میں نظر آئے گی. یعنی یہ ہوتا ہے کوزے میں سمندر. بجائے کہ وہ حضور کی اداؤں کا، حضور کی سیرت کا تفصیل سے ذکر کرتی، فرمایا ایک جملہ سمجھ لو، میں نے حضور کو انتہائی قریب سے دیکھا ہے، لیکن نتیجہ یہ ہے، اس بات کا خلاصہ یہ ہے، ثمرہ یہ ہے، میرے علم کا منتہا یہ ہے، قرآن پڑھتے جاؤ، جو جو خوبی، جو جو اچھی صفت، جو جو کمال اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے وہ تمہیں حضور کی ذات میں بدرجہ اتم دکھائی دے گا. اور دیکھیے حضور کی زوجہ مکرمہ ہے، پہلی زوجہ، اور جب وہ نکاح میں تھی تو صرف وہی نکاح میں تھی. ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، حضور کی پہلی زوجہ، اور نبوت کے اعلان سے پہلے 15 برس کا ٹائم حضور کے ساتھ گزارا. تھوڑا وقت تو نہیں ہے. اب نہایت توجہ طلب یہ نکتہ ہے، جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ چونکہ زوجہ تھی اور اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی 15 سال تک قریب رہ کر دیکھی تھی. جب حضور نے حضرت ام المومنین سے آ کر عرض بتایا، ان سے فرمایا کہ اے خدیجہ الکبریٰ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے، یعنی حضرت جبریل کی آمد کا ذکر کیا، وحی کا ذکر کیا. اب حضرت سیدہ خدیجہ نے فوراً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم کسی لمحے آپ کی مدد نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ میں یہ خوبی ہے، آپ میں یہ خوبی ہے، آپ میں یہ خوبی ہے، آپ میں یہ خوبی ہے. صحیح بخاری میں یہ ساری ام المومنین کی سٹیٹمنٹ موجود ہے. نتیجہ یہ ہوا 15 سال کی زندگی کو مطالعہ کر کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے فیصلہ یہ کیا، جو کچھ میں نے آپ کے عمل میں دیکھا، آپ کے کردار میں دیکھا، آپ کے اخلاق میں دیکھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی نبوت کی اور رسالت کی گواہی
باہر سے کوئی بعد میں دے گا، سب سے پہلے آپ کے گھر سے آپ کی زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اعلان کرے گی، نہ تو حضور کی نبوت میں کوئی شک ہے، نہ رسالت میں کوئی شک ہے۔ جس کا اخلاق، جس کا کردار، جس کا عمل نبوت کے اعلان سے پہلے اتنا عظیم ہو، وہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ گویا کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ نے قریب رہ کر سرکار کے اخلاق کی عظمت کی گواہی دی ہے۔ اس کے بعد جو انسان کے قریبی رشتہ دار ہوتے جی، مثلا دادا ایک ہے، ایک بھائی کا بیٹا یہ ہے، دوسرے بھائی کا بیٹا یہ ہے، اب یہ لوگ بہت کلوز، بہت قریبی رشتہ، بہت قریب کا ہوتا ہے، اور صاف ظاہر ہے دادا ایک ہے تو خون ایک ہے، نسل ایک ہے، خاندان ایک ہے۔ اب یہ لوگ کسی کے کمال کو جلدی تسلیم نہیں کرتے، لوگ باہر والے مان بھی لیں لیکن یہ قریبی رشتوں والے جلدی تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، جب آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اخلاق اتنا بلند ہے کہ آپ کے سگے چچا کے بیٹے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اعلان کرتے ہیں بیچ کافروں کے کھڑے ہو کے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا اتنا قریبی ہوں کہ ہم دونوں کا دادا ایک ہے، پر میں نے جو کچھ آپ کی ذات پاک میں دیکھا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے، میں آپ کا غلام ہوں اور آپ اللہ کے سچے رسول اور میرے امام ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دوست جو ہوتے ہیں، دوستوں سے کتنی بے تکلفی ہوتی ہے، آدمی ہر طرح کی گفتگو ان سے کرتا ہے، ہر طرح کی بات ان کے سامنے رکھتا ہے، لیکن آقا کریم جب اعلان نبوت کرتے ہیں، اعلان رسالت کرتے ہیں، تو اعلان نبوت سے پہلے جو شخصیت حضور کے دوست کے طور پر آپ کے نہایت قریب رہے، حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہت جلد حضور کی نبوت اور حضور کی رسالت کی گواہی دے کر بتایا، لوگ دوستوں سے بے تکلف ہوتے ہیں لیکن میں نے قریب رہ کر جو چیز مطالعہ کی ہے اس کا نتیجہ بھی یہ ہے، جس کا کردار اتنا بلند ہو وہ نبوت کے علاوہ کسی اور درجہ اور کسی اور مقام پر ہو تو اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ اتنے بلند کردار اختیار کرے۔ میں نے حضور کی سیرت اور اخلاق کی بلندی دیکھ کر قریب سے مطالعہ کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سرکار اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اور یہ جو غلام ہوتے ہیں، نوکر، خدمت گزار، ہمارے ہاں تو تنخواہ پہ بندہ رکھا جاتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں جو غلام ہوتا تھا وہ ملکیت میں ہوتا تھا اپنے آقا کی، حضور رحمت عالم کی ملکیت میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذریعہ سے حضرت زید آئے، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا حضور نے، کچھ وقت حضور کی خدمت میں حضرت زید رہے۔ اب حضرت زید چونکہ بچپن میں کہیں اپنے والدین سے سمجھ لے کے گم ہو گئے، پھر بکتے بکاتے کرتے کراتے حضرت خدیجہ الکبریٰ تک پہنچے اور وہاں سے حضور تک پہنچے۔ اب پیچھے والدین ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمارا بچہ کدھر گیا، تلاش کرتے کراتے چلتے چلاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک تک پہنچے۔ اب جب پہنچ گئے، ملاقات ہوئی حضرت زید سے، صاف ظاہر باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے باپ کو دیکھا، بڑی خوشی سے ملے، بڑی گرم جوشی سے ملے، کھانا پینا جو کچھ اہتمام، مہمان نوازی، یہ سارا کچھ ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بیٹا چلو اپنے وطن چلتے ہیں۔ صاف ظاہر ان کا خیال تھا کہ بیٹا تو چھلانگے لگائے گا، باپ مل گیا، وطن سے دوری تھی، اب واپس فوری طور پر جاتا ہوں،
لیکن حضرت زید نے فوری طور پر یہ جواب دیا بغیر تامل کے، بغیر دیر کے، کہا باپ کا رشتہ اور اس کا احترام اپنی جگہ، چچا کا رشتہ اور اس کا احترام اپنی جگہ، پر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جا سکتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک بندہ سگے باپ کو یہ جواب دے رہا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کہا جو محبت، جو اخلاق، جو کردار، جو سیرت میں نے حضور کی ذات میں دیکھا ہے، وہ میں نے دنیا تو دنیا ہے، اپنے والدین میں بھی وہ شفقت محسوس نہیں کی جو حضور کی بارگاہ میں محسوس کی ہے۔ خدا گواہی دے، حضور کے کردار کی عظمت کی، حضور کے قریب رہنے والی شخصیات، چاہے وہ آپ کی ازواج ہے، چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، چاہے وہ آپ کے دوست ہے، چاہے وہ آپ کے غلام ہے، وہ گواہی دے حضور کی سیرت اور کردار کی بلندی کی، اور تو اور کوئی دشمن بھی سرکار کی سیرت، حضور کے کردار اور حضور کے اخلاق پر نہ اس وقت، نہ بعد میں، نہ آج تک اعتراض کر سکا۔ یہ شان ہے جس کو میرے رب نے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ایک امتی اگر اپنی سیرت اور کردار کو اچھا بنانا چاہے تو اس کے لیے اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پاک کردار کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنے اور اپنے عمل میں اتارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔